ناول رنگ حیات قسط 41۔ وہ دونوں شاپنگ کر کے کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹی تھیں۔ آمنہ ان سب کو نکاح کا جوڑا دکھا رہی تھیں جب شاہدہ سرخ دوپٹہ ہاتھ میں تھامے یاسیت سے اسے دیکھنے لگی، پھر سرد آہ بھرتے بولی، ویسے باجی ایک بات کہوں؟ ہاں شاہدہ بولو۔ انہوں نے ایک مصروف سی نظر ان پر ڈالی اور جیولری باکس اٹھانے لگی۔ میں نے شرمین کو احمر کے لیے سوچا تھا اور اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے میں آئی تھی، پر انہوں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ سب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ سب کی نظریں خود پر پا کر وہ پہلے تو ہچکچائیں، پھر کچھ سوچ کر ہمت جٹاتے ہوئے بولیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شرمین کا نکاح احمر سے کر دیں اور ابتہاج کا سدرا سے، کیونکہ احمر اسے پسند کرتا ہے؟ اور ویسے بھی ابتہاج تو اس لڑکی کی وجہ سے مجبوری میں یہ نکاح کر رہا ہے، پھر سدرا ہو یا شرمین کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی اس وقت اتنی سنگین بات اتنے آرام سے کہہ دینے پر وہ تینوں ششدر نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگیں۔ ان کی بات غیر متوقع تھی۔ وہ تینوں گنگ سی بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھیں۔ جب آمنہ نے اپنے حواس پر قابو پاتے دبے دبے لہجے میں کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ ان کے سوال کرنے پر وہ جواباً خاموش رہیں۔ منتظر نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ فرق پڑتا ہے شاہدہ، میں نے بچپن سے ہی ابتہاج کے لیے شرمین کو سوچ رکھا تھا اور حیدر صاحب اور اس کے سامنے اپنی خواہش رکھی تھی۔ اس نے وقت مانگا تھا مجھ سے اور اب اس نے اپنی رضامندی ظاہر کرتے خود شرمین سے نکاح کرنے کے لیے کہا ہے، اس لیے ایسا قطعی ممکن نہیں۔ پر آپ فکر نہ کرو، ہم مل کر احمد کے لیے بھی بہت اچھی اور پیاری سی لڑکی ڈھونڈیں گے۔ اور رہی سدرا کی بات، تو نفیسہ نے حذیفہ کے لیے سمرا کو مانگا ہے، لیکن اگر چاہو تو ہم سدرا اور حذیفہ کے بارے میں سوچ لیں گے۔ ہمارے لیے جیسی سمرا ہے ویسی ہی سدرا، مگر جیسا آپ کہہ رہی ہوں ویسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں۔ رئیسہ بیگم سمجھانے کے اسی انداز میں شگفتگی سے بولی، کیوں نہیں ہو سکتا باجی؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ احمد شرمین کو پسند کرتا ہے اور اس نے مجھے خود کہا تھا کہ چل کر پھپھو سے میرے لیے شرمین کا ہاتھ مانگے۔ انہوں نے ان کی بات کی تردید کرتے احمد کا جنونی روپ یاد کرتے پھر سے کوشش کرنی چاہی۔ اس سے کوئی بھید نہ تھی کہ وہ جو کچھ بول گیا تھا اپنی غصیلی طبیعت کی وجہ سے، واقعی ویسا کر بھی گزرے گا، اور اگر اسے شرمین نہ ملی تو اس سے آگے کا سوچتے انہوں نے جھرجھری لی۔ اگر احمد اسے پسند کرتا تھا تو یہ بات پہلے ہی بتا دیتی، ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے، مگر یوں عین نکاح کے موقع پر اب بھلا کیا کیا جا سکتا ہے؟ رئیسہ بیگم پوری طرح ان کی جانب گھومتے ہوئے بولے، واہ باجی، آپ کہہ تو ایسے رہی ہیں جیسے ہمیں بہت پہلے ہی اس رشتے کے بارے میں پتہ ہے۔ کیا خوب کہا آپ نے، سمرا کی جگہ سدرا کی کر دیتے ہیں، مطلب کہ حذیفہ اور سمرا کا رشتہ بھی طے ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں نے سب بچوں کے رشتے بالا ہی بالا طے کر لیے اور ہمیں بتانا تک گوارا نہ کیا۔ آخر آج آپ نے ہمیں ثابت کر دیا کہ میں غیر ہوں۔ ان کے ترکی بترکی جواب دینے پر رئیسہ اور نفیسہ بیگم نے ترق کر انہیں دیکھا۔ نفیسہ بیگم نے بے ساختہ سوٹ پر دھرا اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا۔ وہ مزید بول رہی تھیں، چلو میں تو غیر تھی، مگر زاہد تو آپ کے سگے بھائی تھے، انہیں ہی بتا دیتی، اب تو اپنے ہی اپنوں سے باتیں چھپانے لگی ہیں، یوں جیسے ہم درمیان میں کوئی رکاوٹی دیوار کھڑی نہ کر دیں۔ انہوں نے سخت الفاظ ادا کرتے آنکھوں میں تلخی سے سر جھٹکا۔ انہیں سب سے یوں بدظن ہوتے دیکھ نفیسہ بیگم آگے کو ہوتی جلدی سے بولی، ایسی کوئی بات نہیں بھابھی، یہ سب اتنا اچانک طے ہوا، کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، کل رات ہی تو یہ بات ہوئی ہے اور موجودہ حالات دیکھتے نکاح کا فیصلہ کیا، اور حذیفہ اور سمرا کا رشتہ ابھی طے نہیں ہوا، وہ تو یوں ہی میں نے باجی کے سامنے اپنی خواہش ظاہر کر دی، اس بارے میں تو کوئی حتمی بات ہی نہیں ہوئی، آپ یوں بدگمان اور ناراض تو نہ ہوں۔ وہ پریشان صورت اور گھبرائے لہجے میں صفائی دینے لگی، رہنے دو نفیسہ، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو سمجھ نہ سکوں۔
وہ نحوست سے کہتی منہ پھیر گئیں۔ رئیسہ بیگم ان کے بدلے انداز اور اتوار دیکھ کر متاسفانہ لہجے میں کہا، آپ کا شکوہ کرنا بجا ہے شاہدہ، مگر بنا بات جانے اتنی بڑی بات کہہ دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہماری محبت میں آپ کو کہاں کمی نظر آئی جو آپ نے خود کو غیر کہا؟ نفیسہ نے ایک ہی لفظ سچ کہا، سمرہ والی بات صرف ہم دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ اس بات کی خبر تو سبھی بے خبر ہیں، یہاں تک کہ حیدر اور صفدر بھی۔ بات جو بھی ہو باجی، میں بہت آس لے کر آپ کے پاس آئی تھی، مگر مجھے کیا معلوم تھا مجھے دونوں طرف سے خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے گا۔ میں تو زاہد کو بھی بتا کر آئی تھی، وہ بہت خوش تھے ان دونوں رشتوں کو لے کر۔ اب آپ ہی بتائیں میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ انہوں نے خائف نگاہوں سے انہیں دیکھتے استفسار کیا۔ دیکھو شاہدہ، آپ بہت غلط سوچ رہی ہیں۔ رشتے ہونا نہ ہونا سب نصیب کے کھیل ہیں، جوڑے تو اللہ بناتا ہے۔ اس معاملے میں انسان بے اختیار ہے۔ اگر احمر کے نصیب میں شرمین لکھی ہے تو ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، اور اگر نہیں تو یہ نکاح ہو کر رہے گا۔ اللہ پر توکل رکھو، بچوں کے حق میں جو بہتر ہوگا انہیں وہی ملے گا۔ اور رہی جہاں تک زاہد بھائی کی بات، تو میں ان سے خود بات کر لوں گی، مجھے امید ہے وہ میری بات ضرور سمجھیں گے۔ وہ متانت سے کہہ کر خاموش ہوئی تو شاہدہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئیں۔ قصور تو دونوں طرفین کا ہی نہیں تھا، وہ خود بھی ان کی بات سمجھتے خاموش ہو گئی تھیں، مگر انہیں اندر ہی اندر احمر کی فکر ستانے لگی تھی، وہ اسے کیسے سنبھالیں گی؟ وہ نئی سوچوں میں محو ہو چکی تھیں۔ اچھا بھابھی، اب اپنا موڈ ٹھیک کریں۔ پچھلے کچھ دنوں سے پہلے ہی گھر کا ماحول اتنا تناؤ کا شکار رہا ہے، بمشکل کوئی بدلاؤ آیا ہے۔ اگر اس خوشی کے موقع پر بھی ہم آپس میں ہی الجھتے رہیں گے تو خوشی کب ہوں گے؟ آمنہ نے آپس میں بڑھتا تناؤ دیکھ نرمی سے ٹوکا۔ کیوں ایک دوسرے سے ناراض ہونے کی بجائے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب بچوں کے نصیب اچھے کرے۔ ان کی بات سنتے تینوں نے یک زبان ہو کر آمین کہا۔ نفیسہ بیگم نے انہیں کچھ ٹھنڈا پڑتے دیکھ سکون بھرا سانس اندر کھینچا۔ جب آمنہ نے بات بدلتے ان کی توجہ ان باتوں سے ہٹانے کی غرض سے کہا، اچھا یہ سیٹ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے؟ انہوں نے جویلری باکس سے سیٹ نکال کر ان کے سامنے کیا۔ وہ تینوں ہی سیٹ کی جانب دیکھنے لگے اور وہ انہیں خود کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب لگی، زیر لب مسکرا دی۔ صالحہ بیگم اور منظور صاحب دو بہن بھائی تھے۔ منظور صاحب کی شادی کریمہ بیگم سے ہوئی۔ ان کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا زاہد، پھر رئیسہ اور سب سے چھوٹی نفیسہ۔ صالحہ بیگم کی شادی اپنے چچا اظہار صاحب سے ہوئی، جن کی پہلی بیوی ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی کی مریضہ تھی، اور شاہدہ کی پیدائش کے 6 ماہ بعد ہی خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان کی وفات کے کچھ عرصے بعد بچے کی پرورش کی خاطر خاندان کے بڑوں کے فیصلے پر ان کی شادی صالحہ بیگم سے کر دی گئی۔ صالحہ بیگم نے بن ماں کی بچی کو اپنی اولاد سمجھ پالا تھا۔ شادی کے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ وہ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، پر وہ خوشیاں انہیں زیادہ عرصہ راس نہیں آئیں۔ اظہار صاحب کا کسی دوسرے زمیندار کے ساتھ ان کی ذاتی زمینوں پر قبضہ کر لینے پر تنازع چل رہا تھا۔ جب مخالف پارٹی کافی اثر و رسوخ رکھنے کے باوجود بھی ان کی زمینوں پر قبضہ نہ کر پائی تو اس زمیندار نے سستے داموں ان کی زمین خریدنے کی خواہش ظاہر کی، مگر اظہار صاحب نے ان کی پیشکش ٹھکرا کر وہ زمین اپنے دوست کو فروخت کر ڈالی، اور اپنے ہاتھوں سے یوں زمین نکل جانے پر وہ زمیندار مشتعل ہو چکا تھا، اور یوں ہی ایک دن وہ دن دہاڑے اپنے آدمیوں کے ہمراہ ان کے گھر میں گھسا، انہیں فائرنگ کر کے قتل کر ڈالا۔ چونکہ اظہار اور منظور صاحب کے گھر کچھ ہی فاصلے پر تھے، اس لیے شاہدہ اکثر رئیسہ اور نفیسہ کے ساتھ کھیلنے کی غرض سے ان کے ہاں چلی جایا کرتیں۔ اس دن بھی وہ منظور صاحب کے ہاں تھیں، جب محلے کے آدمی منظور صاحب کے دروازے پر آئے اور انہیں اظہار صاحب والوں کے قتل کے بارے میں بتایا۔
ان دونوں کے ہمراہ صحن میں کھیلتی شاہدہ کے کانوں میں جب اس آدمی کی گھبرائی ہوئی آواز پڑی تو اچانک ملنے والی اس دلروز خبر نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ منظور صاحب سرپٹ توڑتے وہاں پہنچے، مگر وہ تینوں موقع پر ہی دم توڑ چکے تھے۔ انہیں اتنی بھی مہلت نہ ملی کہ ہسپتال لے جا سکتے۔ ان کی تجہیز و تکفین کے بعد جب وہ گھر لوٹے تو 7 سالہ شاہدہ کو رو رو کر بے حال ہوتے دیکھ ان کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ وہ مسلسل ان تینوں کو پکار رہی تھیں۔ منظور صاحب نے آگے بڑھ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور دلاسا دینے لگے۔ سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد منظور صاحب اور کریمہ بیگم نے ہی ان کی پرورش کی، انہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت دی۔ وقت گزرتا رہا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی ان میں گھل مل گئیں۔ جب چاروں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ان کے رشتے آنے لگے۔ شاہدہ سے دوری کا سوچ کر ہی کریمہ بیگم کی جان جاتی تھی۔ پھر ایک دن انہوں نے منظور صاحب سے صلاح مشورہ کر کے اپنے صاحبزادے کے لیے زاہد کے لیے شاہدہ کا ہاتھ مانگا اور بالآخر شاہدہ کی رضامندی پر ان دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا۔ حیدر اور صفدر کریمہ بیگم کی چھوٹی بہن حلیمہ کے بچے تھے، جو زاہد صاحب کی شادی کے موقع پر رئیسہ اور نفیسہ سے منسوب ہوئے۔ 1.5 سال بعد ان کی بھی شادی ہو گئی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ رئیسہ اور نفیسہ جب بھی بینکے جاتی تو نعین اور ابتہاج والوں کے زاہد صاحب کو ماموں پکارنے پر وہ ہمیشہ سوال کرتا کہ ہمارے ماموں کون ہیں؟ جس پر شاہدہ اپنے بھائی کو یاد کر کے اشکبار ہوتی، انہیں بہانہ گھڑ کر خوبصورتی سے ٹالتی تھی اور وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا۔ ایک بار اس نے حیدر اور صفدر صاحب کے سامنے یہی سوال پوچھا تو اس سے پہلے کہ شاہدہ بیگم ہر بار دیا جانے والا جواب دہراتی، حیدر صاحب اس کے سوال کرنے پر پہلے تو مسکرائے اور پھر اسے محبت سے دیکھتے ہوئے بولے، آپ کے ماموں میں اور صفدر ہیں۔ نعین اور ابتہاج والوں کے پاس تو صرف ایک ماموں ہے، آپ کے پاس تو ہم دونوں ہیں۔ ان کے کہنے پر احمر کا چہرہ خوشی سے یوں کھل اٹھا جیسے کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ وہ پورے گھر میں شور مچاتا سب کو بتانے لگا اور اس کے بعد سے وہ رئیسہ بیگم والوں کو تو پھپھو اور حیدر اور صفدر صاحب کو ماموں کہنے لگے۔ نہ جانے کن غم کے جگنوں کو چھپائے بیٹھی ہے مٹھیوں میں، کچھ دنوں سے اداس رہتی ہے ایک لڑکی سہیلیوں میں۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ آج مطلع کچھ آبر آلود ہونے کے سبب آسمان پر جگمگاتے تاروں کا حسن گہنا کر رہا تھا۔ آنچل میں روح چھپائے ماہ نسبی بادلوں کی اوٹ سے انتہائی مدھم چاندنی بکھیرتا اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ ہوا بھی رنجیدہ سی ہوتی اس اداس صورت تنہا مورت کو دیکھ کر ایک جگہ تھم سی گئی۔ اس پر رونق ماحول میں زرین اداس چہرہ اوپر کی جانب کی نظریں آسمان پر جمائے اس ماحول کو محسوس کر رہی تھیں۔ اسے اپنا آپ بھی بالکل اس چاند جیسا لگ رہا تھا جو بھیڑ میں بھی تنہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اسے تکنے رہنے کے بعد نگاہوں کا زاویہ بدلتی جھولے پر بیٹھے ابتہاج اور شرمین کو دیکھنے لگی۔ ابتہاج آف وائٹ کلر کے کرتے پاجامے میں ہم رنگ ویسٹ کوٹ پہنے جاذب نظر لگ رہا تھا، جب اس کے پہلو میں بیٹھی شرمین بھی آف وائٹ کلر کی پیشواز پر سرخ دوپٹہ اوڑھے، لائٹ میک اپ اور لائٹ سی جویلری پہنے بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ حسین تو وہ شروع سے تھی، مگر سجنے سنورنے کے بعد اس کا حسن دو آتشہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ دونوں بخیر و عافیت نکاح کے بندھن میں بندھے تھے۔ وہ دونوں ہی سمرا کی کسی بات پر مسکرا رہے تھے اور انہیں مسکراتا دیکھ کچھ ہی فاصلے پر وہ تنہا بیٹھی آزردگی سے مسکرا دی۔ اسی پل شرمین کی نظر اس پر پڑی، وہ نظریں جھکائے اپنے آپ ہی مسکرا رہی تھی۔ وہ ذرا سا چہرہ موڑتے برابر میں کھڑی نعین سے مخاطب ہوئی، آپی زری کو یہاں بلائیں، وہ اکیلی وہاں کیوں بیٹھی ہے؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، اس لیے۔
خیر میں اسے بلا کر لاتی ہوں۔ نعین اسے کہہ کر زرین کی جانب بڑھی۔ ساتھ بیٹھا ابتہاج بھی متوجہ ہوتا نعین کو جاتا دیکھنے لگا، جو زرین کو کچھ کہتی اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بغور انہیں دیکھنے لگا۔ نعین اسے ان کے ساتھ تصویر بنانے کا کہہ رہی تھی، جبکہ وہ ابتہاج کے سامنے ہرگز جانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اسے ٹالتی رہی، مگر اس کے اصرار اور شرمین کی آواز دینے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور نعین کے ہمراہ بوجھل قدم اٹھاتی ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ چونکہ نکاح سادگی سے کیا گیا تھا، اس لیے کوئی دوسرا مہمان موجود نہ تھا۔ گھر کے سبھی لوگ وہیں موجود تھے۔ بلاج اور زمرہ ان دونوں کو مسلسل چھیڑتے سب کو اپنی باتوں سے ہنسا رہے تھے۔ ابتہاج بلاج کی شرارتی مسکراہٹ اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے پر مسکرا رہا تھا، جب اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے اسے پھر سے چھیڑا۔ واہ بھئی، بڑا مسکرا رہے ہیں آج تو، کیا بات ہے؟ انہیں غور سے دیکھیں بابا، بڑے چمک دمک رہے ہیں۔ نکاح کی خوشی ان کے مہتاب چہرے سے کرنوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر آخر میں خود ہی ہنسا تھا، اور اس کے ساتھ ابرار صاحب اور حذیفہ کا بھی مدھم سا قہقہہ گونجا، البتہ باقی سب مسکرا دیے۔ سو آنے درست کہا بلاج۔ ویسے ابتہاج، اگر نکاح کی اتنی ہی جلدی تھی تو پہلے بتا دیتے، آپ کو بھی شاذین کے ساتھ ہی دولہا بنا دیتے، کہو تو رخصتی بھی کروا دیں۔ ابرار صاحب کے بولنے پر وہ دونوں جھیم سے گئے۔ ابتہاج بلاج کو گھوری سے نواز کر ابرار صاحب سے مخاطب ہوا۔ نہیں انکل، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں نے جو چاہا وہ مل چکا، نکاح اہم تھا، وہ ہو گیا، ابھی مجھے میری اسٹڈیز مکمل کرنی ہے، اپنا کیریئر بنانا ہے، اس کے بعد کچھ سوچوں گا، تب تک شرمین بھی اپنی گریجویشن مکمل کر لے گی۔ وہ سنجیدگی سے بولتا شرمین کو دیکھنے لگا، جو زرین کا ہاتھ تھامے اسے اپنے پہلو میں بٹھا رہی تھی۔ آپ ہی میں ہی ٹھیک ہوں۔ وہ ابتہاج سے ٹکراتی منمنانے لگی، مگر وہ انسنی کرتے اسے اپنے پاس بٹھا چکی تھی۔ اس کے پزمردہ چہرے پر غم و خوف کی پرچھائیاں ڈیرے ڈالنے لگیں، جیسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گئی۔ اس کی قربت سے زرین کی دھڑکن کبھی تیز ہوتی تو کبھی بالکل تھمنے لگتی۔ وہ حدی المکان اپنے تاثرات چھپاتے خود کو نارمل ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر وہ اس کی اندرونی کیفیت کا سوچ کر محظوظ ہوتا آہستہ سے بولا، سب نے ہمیں مبارکباد دی ہے سوائے تمہارے، کیا تمہیں ہمارے نکاح کی خوشی نہیں ہوئی؟ پر تم تو خود اس وقت بڑے غم سے گزر رہی ہو، تو خوشی کیسے محسوس ہوگی؟ انسان کے دل میں ایک وقت میں ایک ہی جذبہ سما سکتا ہے، اور تمہارا دل تو ویسے ہی بہت چھوٹا ہے اور کمزور بھی، پھر ایک سے زیادہ جذبات کا بوجھ کیسے برداشت کر پائے گا؟ وہ مصنوعی خفتگی آنکھوں میں سجائے اس سے استفسار کرنے لگا۔ کیا مطلب؟ شرمین ذرا سی چونکی، نافہمی سے اس کے آئیبرو سکڑے۔ وہ ابتہاج کی جانب دیکھتے اچانک سوال پوچھ بیٹھے، جس پر زرین کا سانس خشک ہوا۔ اسی سے پوچھ لو۔ وہ بڑے آرام سے سارا بار اس پر ڈالتے جھولے سے ٹیک لگا گیا۔ زرین نے اس حرکت پر زور سے آنکھیں بند کر کے کھولی، پھر گہری سانس بھر کر شرمین کی جانب رخ کیا۔ دل جذبات کی کوکھ ہے، جس میں یک وقت کئی احساسات ایک ساتھ پلتے ہیں، مگر پروان صرف وہی چڑھتا ہے جس پر انسان سب سے زیادہ توجہ دیتا ہے۔ پھر وہی جذبہ ہمارے دل و دماغ پر مسلط ہوتا ہے، ہمیں خوشی یا غمی کا احساس دلاتا ہے۔ ایک سے زیادہ جذبات کبھی بوجھ نہیں بنتے، بلکہ دل تو تب بوجھل ہوتا ہے جب ہم کسی ایک جذبے کو خود پر ضرورت سے زیادہ حاوی کر لیں۔ مجھے آپ کے نکاح کا کوئی غم نہیں، وہ اسے جواباً کہنا چاہتی تھی، مگر تلخی سے صرف سوچ کر رہ گئی اور بولی تو صرف اتنا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، اگر تمہیں ذرا سا بھی دکھ نہیں ہوا ہمارے نکاح پر تو مبارکباد کیوں نہیں دی؟ اس نے پھر سوال داغا۔
آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں کے لیے، آپ دونوں کو نکاح بہت بہت مبارک ہو۔ وہ سنجیدگی سے شرمین کی جانب دیکھتے ابتہاج پر یہ غلط نگاہ بھی ڈالے بغیر بولی۔ ابتہاج اس کا احتراز دیکھ کر گہرا مسکرایا اور جواباً بڑے دلکش انداز میں بولا، خیر مبارک۔ ویسے سچ بول رہی ہو، تمہیں واقعی کو دکھ نہیں ہوا؟ ہمارا نکاح اتنا اچانک ہو جانے پر۔ وہ اسے ہی دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کے چبھتے سوالات اور نظروں کی تپش کے سبب زرین کا بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملاتی ہوتے کی صورت کھینچتے ہوئے برجستہ بولی، بالکل نہیں۔ کیسا دکھ؟ آپ دونوں کیا بول رہے ہیں؟ شرمین نے ان کی بے سر و سپا باتیں سن کر الجھتے کہا، میرا کہنے کا یہ مطلب ہے، زرین کی طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے اور حذیفہ بتا رہا تھا اب بھی 2 دن سے اسے بخار ہے، تو وہ صحیح سے ہمارا نکاح انجوائے نہیں کر پائی نا، تو اسے اس بات کا دکھ تو بہت ہوگا۔ اگر یہ ٹھیک ہوتی تو باقی سب کی طرح بھی خوب انجوائے کرتی، آفٹر آل اس کی بہن کا نکاح تھا۔ زرین اس کی بات گھمانے پر کلس کر رہ گئی۔ وہ کتنی صفائی سے بات کا مفہوم بدل گیا تھا، مگر یہ بھی شکر تھا اس نے خود ہی بات بنا کر پیش کر دی، ورنہ وہ شرمین کے سوال کا کیا جواب دیتی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب بلاج کی آواز سنی، احد یار ہماری پک تو لو۔ بلاج اسے کیمرہ پکڑاتے زرین کے پاس آ کھڑا ہوا۔ احد نے مسکراتے ہوئے ان کے پک لی۔ زرین مزید وہاں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے جھولے سے اٹھ کر بلاج کے بائیں جانب کھڑی ہو گئی۔ بلاج سمرہ اور نعین کو بھی اپنے پاس بلا کر ان کے ساتھ مزید تصویریں بنانے لگا۔ اس کے پوز بدلتے زرین کے گرد اپنا بازو پھیلایا، جسے دیکھ کر ابتہاج کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ سب کی موجودگی میں وہ ضبط کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد زرین ان سے ایکسکیوز کرتی نفیسہ بیگم کے پاس چلی گئی۔ ماما میں چینج کر لوں، اب مزید نہیں بیٹھا جا رہا۔ ہاں جاؤ، آپ آرام کرو اور یاد سے پہلے ٹیبلٹ لے لو اپنی۔ وہ اس کا پسماردہ سا چہرہ دیکھتے بولی۔ وہ اسپات میں سر ہلاتی وہاں سے جانے لگی۔ ابتہاج کی نظر اب تک اس پر ٹکی تھی۔ وہ کھولتی نگاہوں سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر جانے کے بعد وہ سر جھٹک کر احد سے مخاطب ہوا، احمر کہاں ہے؟ مجھے شام سے نظر نہیں آیا۔ بھائی تو ہمارے یہاں پہنچنے کے فوراً بعد کراچی کے لیے نکل گئے تھے، اس نے سادگی سے کہا۔ کراچی؟ مگر کیوں؟ وہ متعجب ہوتا پوچھ بیٹھا۔ احمد کا یوں اس کا نکاح چھوڑ کر چلے جانا اسے حیران و پریشان کر گیا تھا، مگر جو لوگ جانتے تھے وہ جواباً سب خاموش رہے۔ وہ لیونگ روم میں اندھیرا کیے صوفے پر لیٹا، سگریٹ انگلیوں میں دبائے گہری سوچ میں گم تھا۔ چاروں اور دبیز خاموشی کا راج تھا۔ دیوار میں نصب لکڑی سے بنی خوبصورت وال کلاک میں محو صفر سوئی کے ٹک ٹک کی آواز بآسانی سنائی دے رہی تھی، جو اس کی سماعت سے ٹکراتی اس خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس نے سینٹر ٹیبل پر دھرا ہاتھ اٹھا کر منہ کے قریب کرتے گہرا کش لیا اور پھر آہستہ آہستہ دھواں چھوڑا۔ ناک اور منہ سے نکلتے دھوئیں میں اس پری پیکر کا عکس ابھرا، مگر لمحوں کی تحقیق کے بعد دھوئیں کے ساتھ ساتھ عکس بھی فضا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کا عکس نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہوئیں۔ وہ بار بار یہ عمل دہرا رہا تھا اور ہر بار اس کا عکس مٹ جانے پر سرخی مزید بڑھ جاتی۔ وہ پھر سے کش بھرتے اٹھ بیٹھا اور بغور رفتہ رفتہ جل کر ختم ہوتی سگریٹ کو دیکھنے لگا۔ وہ خود بھی تو رقابت کی آگ میں یوں ہی جل رہا تھا، دھیرے دھیرے راکھ ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، پھپھو والوں نے میرا پرپوزل رد کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں سب کو دیکھ لوں گا۔ اور ابتہاج تم؟ وہ تصور میں اس سے مخاطب ہوا۔ تم نے شرمین کو مجھ سے چھین کر بے وجہ دشمنی مول لی ہے۔ تم وہاں سب کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہو اور میں یہاں تنہا جل رہا ہوں۔ میرا دل جل رہا ہے، مگر آج میں خود سے وعدہ کرتا ہوں
کل تمہیں اسی آگ میں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ وہ غم و غصے کی تصویر بنا بیٹھا، کب سے اپنا خون جلا رہا تھا، چہرے کے تاثرات پتھریلے ہو رہے تھے۔ ہم تینوں کی مثال اس سگریٹ جیسی ہے، اس کا ظاہر شرمین ہے اور باطن تم، اور باطن کو سلگانے کے لیے ایک چنگاری ہی کافی ہے، جو کہ میں لگاؤں گا۔ وہ جلے گی اور تمہیں بھی اندر ہی اندر جلائے گی، پھر تم دھواں دھواں ہوتے راکھ کا ڈھیر بن کر ختم ہو جاؤ گے، اور میں تماشائی بن کر تماشا دیکھوں گا، جیسے ابھی دیکھ رہا ہوں۔ اس نے انگلیوں میں دبی سگریٹ کو نظروں کے حصار میں لیے کہا، جو جل کر کنارے تک پہنچ گئی تھی اور اوپر راکھ کا مینار کھڑا ہو چکا تھا، جسے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے مکروہ مسکراتے سگریٹ کو ہلکا سا جھڑکا تو راکھ کا ڈھیر ایش ٹرے میں جا گرا، جسے ابتہاج کا وجود تصور کرتے اس کی آنکھیں الوہی چمک لیے چمکی تھیں۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ وہ سگریٹ کا آخری کش لے کر سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کرتے اس سے ٹیک لگا گئی۔ ذہن میں ابتہاج کے کچھ دیر پہلے بولے جانے والے فقرے گھومنے لگے۔ اس کی ذو معنی باتوں کا مفہوم سمجھتے اس کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئیں۔ اس نے لب باہم پیوست کیے دل میں سوچا، وہ میرے لیے اتنی بڑی آزمائش کیوں بن گئی ہیں؟ آخر میرے دل میں ان کے لیے جذبات پیدا ہوئے ہی کیوں؟ پہلے احمر بھائی کیا کم تھے جو اب یہ بھی؟ وہ تلخی سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ پل پل مجھے آزما رہے ہیں اور میں بے بس ہوں، میں کیسے ان کا سامنا کروں گی؟ خدایا میری عیب چھپا لے، مجھے رسوائی سے بچا لے۔ یہ آزمائش آخر کب ختم ہوگی؟ پلیز میری مدد کریں۔ آپ کے سوا کون مددگار ہے؟ آپ رحمان ہیں، سب سے زیادہ مہربان۔ مجھ پر بھی مہربانی فرمائیں، مجھے ان سے بچا لیں، مجھے اپنی رحمت کے سایہ دار پردوں میں چھپا لیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی، بنا آواز شدت سے روتی تھی، آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے شل ہوتے بدن کے ساتھ زمین پر گرنے کے اسی انداز میں بیٹھ گئی۔ جسم لرز رہا تھا، وہ بری طرح سے سک رہی تھی۔ او خدایا! کانپتے لبوں میں سے سرگوشی ادا ہوئی۔ دل ایک بار پھر درد سے بھر گیا تھا، جسے وہ خدا کے سامنے رو کر ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ وہ رو رہی تھی، مگر باہر سے آتی آوازوں کو سن کر وہ جلدی سے اٹھی اور کبرڈ سے اپنا آرام دہ سوٹ نکال کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ 2 دن بعد، تقریباً ہفتے بعد، ڈین کی کال پر وہ آج پھر یوں نہیں آیا تھا اور ارسلان اور نجیب سے مل کر ڈین آفس کی جانب چل دیا۔ آفس کے باہر سر منہاج اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ بلیک جین پر گرے شرٹ پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، آستین کونی تک فولڈ کیے، وہ پراعتماد چال چلتا انہیں سامنے کھڑا دیکھ دلکش مسکراہٹ مسکراتا تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہا تھا، جب دوسری سمت سے آتے ردا پر نظر پڑتے ہی اس نے ناگواری سے آنکھیں گھمائیں اور سر منہاج کے پاس پہنچ کر ان سے ملنے لگا۔ اسے نظروں کے سامنے پا کر ردا بھی مسکراتی ہوئی ان کے پاس آنے لگی۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر تھی جب سر منہاج نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، نکاح بہت بہت مبارک ہو مائی سن۔ انہوں نے جوشیلے انداز میں کہہ کر ہلکے سے اس کے پیٹھ تھپکی، مگر ان کے الفاظ ردا کے لیے روح فرساں ثابت ہوئے تھے۔ اس کے چلتے قدم یکدم ٹھہرے تھے۔ وہ ساکن ہوئی پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ابتہاج ان سے الگ ہوتا جاندار مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا، خیر مبارک، آپ کو کس نے بتایا؟ ردا کی بے یقین نگاہیں اس پر جم کر رہ گئیں۔ مطلب وہ سچ بول رہے تھے؟ ابتہاج کا خوشی سے تمتماتا چہرہ دیکھ بھی وہ شکستہ قدم اٹھائے اس کے قریب آنے لگی۔ ارسلان سے معلوم ہوا مجھے، آپ نے تو بتانا۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتے ردا اس کا گریبان پکڑ کر گرائی، یہ سر کیا بول رہی ہیں؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم کسی اور سے نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ ہاؤ ڈیئر یو ابتہاج! وہ نگاہوں میں گیس لیے بری طرح چلائی تھی۔
جاری ہے۔